اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پاناما میں 2006 میں 200 کے قریب لوگوں نے کھانسی کی ایک دوا استعمال کی اور ان میں سے 40 لوگ ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے تحقیقات کی، پتہ یہ چلا کہ دوا چین سے درآمد ہوئی تھی اور یہ مضر صحت تھی۔ حکومت نے چین کے سفیر کو طلب کر لیا۔ سفیر نے اپنی حکومت کو ای میل کر دی۔ چینی حکومت نے تفتیش شروع کی۔ ایک ہفتے میں صورتحال کھل کر سامنے آ گئی۔ معلوم ہوا کہ چین کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی میں زینگ زیانو نام کا ایک ڈائریکٹر تھا۔ یہ شخص کرپٹ تھا۔ اس نے 8 ادویات ساز کمپنیوں سے $8.5 لاکھ رشوت لی اور 2 درجن ادویات کی منظوری دے دی۔ یہ دوا بھی ان ادویات میں شامل تھی۔ زینگ زیانو اس وقت تک ریٹائرڈ ہو چکا تھا۔ پولیس نے چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر لیا۔ مزید تحقیقات ہوئی تو مزید انکشاف ہوا۔ کاؤ زین زونگ نام کا ایک اور ڈائریکٹر بھی اس مکروہ دھندے میں شامل تھا۔ وہ بھی غیر معیاری ادویات کی منظوری دیتا رہا۔ حکومت نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ یہ ملزمان 2 ہفتوں میں مجرم ثابت ہو گئے۔ حکومت نے کیس عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے مئی 2007 میں زینگ اور جولائی 2007 میں کاؤ کو سزائے موت سنا دی۔ زینگ نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ زینگ کا کہنا تھا کہ میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں، لیکن میری وجہ سے کوئی چینی شہری ہلاک نہیں ہوا۔ میرے خلاف کوئی چینی مدعی بھی موجود نہیں، لہٰذا میرے جرم کے مقابلے میں میری سزا زیادہ ہے، میرے ساتھ رعایت کی جائے۔ ناظرین گرامی، عدالت نے صرف 2 ہفتے میں اس کی اپیل نپٹا دی۔ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ شخص نہ صرف انسانی جانوں کا قاتل ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں چین کی بدنامی بھی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ درندہ صرف انسان رعایت کے قابل نہیں۔ حکومت نے اپیل مسترد ہونے کے بعد زینگ کو 10 جولائی 2007 کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ دوسرے ملزم کاؤ کو بھی چند ہفتے بعد دوسری دنیا بھجوا دیا گیا۔ یہ کیس جتنا عرصہ چلتا رہا، چینی میڈیا روز پاناما ادویات اور فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹرز کی خبریں شائع کرتا رہا۔ یوں پاناما چین میں خاصا مقبول ہو گیا۔ پیارے دوستو، اب آپ اس کیس کا کمال دیکھیے۔ یہ دونوں حضرات اگر پاناما کے شہری ہوتے تو انہیں وہاں سزائے موت نہ ہوتی۔ یہ زیادہ سے زیادہ 10 برس کے لیے جیل بھجوا دیے جاتے یا پھر ان کی جائیداد ضبط کر لی جاتی۔ لیکن چین نے 10,000 کلومیٹر دور ایک دوسرے ملک میں ادویات کے استعمال سے مرنے والے لوگوں کے بدلے اپنے 2 ریٹائرڈ افسروں کو سزائے موت دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ چین سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ملک کی بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ آپ اب پاکستان کی مثال لے لیجیے۔ لاہور ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ میو ہسپتال اس شہر کا قدیم ترین اسپتال ہے۔ 13 جنوری کو انکشاف ہوا کہ میو اسپتال میں دل کے مریضوں کو جعلی سٹنٹ ڈالے جاتے ہیں۔ یہ انکشاف FIA کی ایک ٹیم نے کیا۔ FIA کا ایک صحت مند اسسٹنٹ ڈائریکٹر مریض بن کر اسپتال گیا۔ امراض قلب کے شعبے نے معائنہ کیا اور اسے دل کا مریض ڈکلیئر کر دیا۔ مریض کو سٹنٹ ڈلوانے کا مشورہ دیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر میو اسپتال سے پرائیویٹ کلینک گیا۔ کلینک کی مشینوں نے اسے مکمل صحت مند قرار دے دیا۔ FIA نے تحقیقات شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ اسپتال میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کا ایک گینگ کام کر رہا ہے۔ گینگ میں پروفیسرز بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ مریضوں کو جعلی سٹنٹ لگاتے ہیں۔ ہسپتال کو ایک کمپنی جعلی اور غیر معیاری سٹنٹ فراہم کرتی ہے۔ یہ سٹنٹ $6,000 مالیت کے ہوتے ہیں، لیکن مریض سے $2 لاکھ وصول کیے جاتے ہیں۔ پروفیسر نے سٹنٹ فراہم کرنے والی کمپنی کو اسپتال میں باقاعدہ کمرہ دے رکھا ہے۔ FIA نے اس کمرے پر چھاپا مارا اور $4 کروڑ مالیت کے سٹنٹ برآمد کر لیے۔ ان سٹنٹس پر کسی کمپنی کا نام چھپا تھا اور نہ ہی ایکسپائری ڈیٹ درج تھی۔ یہ دھندا برسوں سے جاری تھا۔ یہ لوگ ہزاروں مریضوں کو جعلی اور غیر معیاری سٹنٹ لگا چکے تھے۔ FIA کو معلوم ہوا کہ یہ جعلساز صحت مند لوگوں کو بھی مریض ڈکلیئر کر کے انہیں سٹنٹ لگا دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ صحت مند شخص پوری زندگی دل کی ادویات استعمال کرتا رہتا ہے۔ پتہ چلا یہ سلسلہ صرف ایک اسپتال تک محدود نہیں، بلکہ ملک میں ایسے درجنوں اسپتال موجود ہیں جہاں برسوں سے یہ دھندا جاری ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک مثال تھی۔ آپ اگر تھوڑی سی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے اکثر اسپتال سلاٹر ہاؤس اور ڈاکٹر کسائی نظر آئیں گے۔ آپ کسی دن دبئی چلے جائیں، آپ وہاں اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرائیں اور اس کے بعد پاکستانی اسپتالوں اور لیبارٹریوں میں چلے جائیں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو دل کا ڈاکٹر دل، آنکھ کا ڈاکٹر آنکھ، گردے کا ڈاکٹر گردے، جگر کا ڈاکٹر جگر اور دماغ کا ڈاکٹر دماغی مریض قرار دے گا۔
یہ لوگ آپ کو 1,00,000-2,00,000 روپے کا نسخہ بھی لکھ دیں گے۔ آپ کسی دن پاکستانی لیبارٹریز کی رپورٹس کا تجزیہ بھی کر لیں۔ آپ اگر مریض ہیں تو یہ لیبارٹریاں آپ کو صحت مند، اور آپ اگر صحت مند ہیں تو یہ آپ کو مریض قرار دے دیں گی۔ آپ کو یہ فرق ادویات کے معیار میں بھی ملے گا۔ میں انسولین استعمال کرتا ہوں۔ میں 10 سال سے فرانس سے انسولین لا رہا ہوں۔ میں نے 3 ماہ قبل پاکستانی انسولین شروع کی۔ آپ یقین کیجئے کہ میری شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ میں نے دوبارہ فرانس سے انسولین منگوائی، استعمال کی اور میری شوگر کنٹرول میں آ گئی۔ فرانس اور پاکستان دونوں میں انسولین ایک ہی کمپنی فراہم کرتی ہے، لیکن معیار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو یہ فرق ڈسپرین میں بھی ملے گا۔ آپ امپورٹڈ ڈسپرین استعمال کریں اور اس کے بعد پاکستانی ڈسپرین کھائیں، آپ کو فرق جاننے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ آپ کو یہ فرق خوراک میں بھی ملے گا۔ پاکستان میں بچوں کو اب ماں کا دودھ بھی خالص نہیں ملتا۔ صابن بنانے والی فیکٹریاں یورپ سے استعمال شدہ گھی اور کوکنگ آئل منگواتی ہیں۔ یہ آئل استعمال کے قابل نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ یہ آئل پکوڑے سموسے تلنے اور بسکٹ کیک بنانے اور مٹھائیاں تیار کرنے والوں کو فروخت کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ یہ آئل ہمارے معدوں میں انڈیل دیتے ہیں۔ دودھ میں کیا کیا ملاوٹ ہوتی ہے اور چائے کی پتی اور پانی میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ ہم خوراک کے درندوں سے بچ جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹروں کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور یہ ظالم 6,000 روپے کا سٹنٹ 2,00,000 روپے میں ہماری نسوں میں ٹھونک دیتے ہیں، لیکن حکومت نوٹس لینے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ ان کی دوڑ ہم مجرموں کو قرار واقعی سزا دیں گے تک محدود رہتی ہے۔ میری حکومت پاکستان اور جناب عمران خان سے درخواست ہے کہ آپ خوراک اور ادویات کے معاملے پر خوفناک اتھارٹی بنا دیں۔ آپ اتھارٹی کو وسیع اختیارات دیں، کڑی سزائیں طے کریں، اور ملک میں جو بھی شخص خوراک اور ادویات میں ملاوٹ کا مرتکب پایا جائے، یہ مریض کو جعلی سٹنٹ لگائے یا یہ غلط رپورٹ جاری کرے، اسے عبرتناک سزا دی جائے، اسے خوفناک مثال بنا دیا جائے۔ آپ یقین کیجئے کہ چین نے اب تک زینگ زیانو اور کاؤ زین زونگ جیسے صرف 10 لوگوں کو سزائے موت دی۔ چین میں اس کے بعد کسی نے دوا اور خوراک میں ملاوٹ کی جرات نہیں کی۔ چین میں 2007 کے بعد اب تک کسی اہلکار نے غلط دوا بھی رجسٹر نہیں کی۔ ہم بھی اگر اپنے لوگوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کبھی نہ کبھی یہ ضرور کرنا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں لوگ خوراک سے مرتے رہیں گے یا پھر ڈاکٹروں کے ہاتھوں سے ذبح ہوتے رہیں گے۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ اس نے آپ کے رونگٹے بھی کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔